لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنایا تمہیں، پہلے مٹی سے بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے منی کا قطرہ بنا دیا، اسپم میں تبدیل کر دیا. اس مٹی کو دیکھو، اس سے پیدا ہونے والی خوراک کو دیکھو، اور پھر اسپم کو دیکھو، تینوں میں کوئی مناسبت نظر آتی ہے؟ نہیں کوئی مناسبت. اللہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس منی کے قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں. ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون سے میں گوشت کی بوٹی بناتا ہوں. ثم فخلقنا المضغة عظاما، اسی گوشت سے پھر ہڈیاں بنا دیتا ہوں میں، پورا اسٹرکچر بنتا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے اندر. میں نے جاپان میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں گاڑیاں ٹوٹتی ہیں پھر چمن میں آ کے دوبارہ گاڑیاں جڑتی ہیں. یہ سارے کام درجنوں مزدور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، کوئی مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں. روٹی چاول گوشت انڈے پراٹھے ڈبل روٹی پیزا برگر جو بھی ماں کھا رہی ہے اس سے کیا بن رہا ہے؟ ہڈیاں بن رہی ہے، ڈھانچہ بن رہا ہے، اس پہ گوشت چڑھ رہا ہے، آنکھ بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں. ماں وہ پیتی ہے افطاری میں جو ہے وہ لیمو کا شربت پیتی ہے. آج کل تو نہیں پیتی ہیں، آج کل تو وہ پی رہی ہیں روح افزا پی رہی ہیں. آج کل بازاری چیزوں کا شوق ہے، کیا کریں، بچے بھی پھر بازار جیسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، برگر جیسے پیدا ہو رہے ہیں پلپلے سے. خیر جو بھی کھا رہی ہے اس سے بن کیا رہا ہے؟ بچے کا اسٹرکچر. تو اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت کیسا چڑھا، لباس پہناتا ہوں گوشت کا. یہ لباس کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ لباس انسان کی زینت ہے، تو انسان کے جسم پہ گوشت بھی انسان کی زینت ہے. اگر یہ ہمارے جسم سے پہ گوشت نہ ہو تو پھر کوئی رشتے کا پیغام کسی کو بھی نہ بھیجے. لکھا ہوتا ہے نا وہ جو بہت ہیوی کرنٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھانچہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈرانے کے لیے. بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے گلے لگے یا چپکنے کی کوشش کی تو چند سیکنڈوں میں یہ آپ کو ایسا بنا دے گا. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسے نظر آؤ دیکھنے میں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی. تو اس لیے ہم کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا. لباس یہ بلاغت کے طور پہ، جیسے لباس میں انسان کی زینت ہے ایسے ہی گوشت میں بھی انسان کی زینت. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ جم جاتے ہیں نا اتنی ایکسرسائز نہ کیا کریں کہ منہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان کے چہرے پہ کیا چیز، انسان کی باڈی میں کیا چیز ہے؟ چہرہ. اور اس پہ گوشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو بھیک مانگے گا قیامت میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا اس کے مسل نہیں ہوں گے، اس کی تھائس نہیں ہوں گی، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کیونکہ چہرے پہ گوشت نہ ہونے سے انسان سب سے زیادہ بھدا لگتا ہے دیکھنے میں. تو چونکہ اس آدمی نے بھیک مانگ کے اپنے چہرے کو ذلیل کیا، اللہ بھی اس کے چہرے کا گوشت چھین کے اس کو کیا کر دیں گے؟ رسوا کر دیں گے. بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کسی کو. آج بہت سے لوگ جم جا رہے ہیں، مسل یہاں اسپیڈ بریکر بنا لیا پورے، یہاں پہ اسپیڈ بریکر، ادھر بھی اسپیڈ بریکر، اتنی موٹی موٹی تھائس، یہاں سے کیا ہو گئے کھچ کے عجیب سے منہ نکل آتا ہے اتنا سا. یار سب سے پہلے انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ کیوں اتنا ویٹ اٹھا رہے ہو کہ اپنے چہرے کی رونق تم نے ختم کر دی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو جم جائیں ضروری ہے اس زمانے میں، لیکن ایسی ایکسرسائز نہ کریں کہ دائیں بائیں تو پتہ نہیں اسپیڈ بریکر اور کیا کچھ کیٹو کی پہاڑیاں نکل آئی ہیں پوری، اور منہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. تو چہرے پہ گوشت ہونا چاہیے. ایکسرسائز اتنی کریں کہ چہرہ خراب نہ. ان کو تو غرض ہی نہیں ہے نا، ان کو تو مقابلہ کرنا ہے. مقابلے میں چہرہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے. مقابلے میں تو یہ کٹس دیکھے جاتے ہیں، یوں کر کے لہریں آ رہی ہیں یہاں پہ. تو نارمل انسان ہی اللہ میاں کو بھی اچھا لگتا ہے، پبلک کو بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ گوروں سے بس گورا جو کر رہا ہے نا پبلک بھی وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو میں نے جم میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں بہت ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن ان کے چہرہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا، ٹرینر ہی بتائے گا ایکسرسائز کا ایسا طریقہ جس سے چہرہ خراب نہ ہو. میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کا خیال کیا کریں. بس جا کے نا جم میں جا کے اپنے ڈولے چیک کر رہے ہوتے ہیں روزانہ شیشے میں، منہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ غائب ہو رہا ہے یہاں سے گوشت کیا ہو رہا ہے. اللہ تو نعمت بتا رہا ہے کہ میں نے ہڈیوں پہ کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا. اور آپ نے اس گوشت کو نکال کے سارا دائیں بائیں تھائس کی طرف لے گئے آپ. ٹھیک ہے،
تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جلدی سے بس مکمل کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم ان ہڈیوں پہ کیا چڑھا دیتے ہیں, گوشت, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, پھر ہم ایک نئی تخلیق میں نکالتے ہیں, ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں, بچہ چیخ مار کے روتا ہے, کیسا اٹریکٹیو اس کا چہرہ ہوتا ہے, کیسی شرارتیں کر رہا ہے, یہ بالکل ایک الگ دنیا میں لے آئے, مٹی سے شروع کیا اور انسان پہ لا کے ختم کیا اس کو. تو اللہ کہتے ہیں جو سب یہ کچھ کر سکتا ہے, جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کیوں نہیں لا سکتا. تبھی اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, تم کیا میری تعریف کرو گے, میں خود اپنی تعریف کرتا ہوں, وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ایسا پیدا آج تک کسی نے کوئی مشین نہیں کی, روبوٹ بھی ایسے نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں میرا مقابلہ دوسرے کریٹر سے کرواؤ نا, تو سب سے بہترین کریٹر کون نکلے گا, میں نکلوں گا. تو جو اتنا بہترین کریٹر مٹی سے تھوڑے دنوں میں بچہ بنا کے نکال دیتا ہے, وہ اس دوبارہ مٹی ہونے پر دوبارہ ریورس کر کے انسان کیوں نہیں بنا سکتا اس کو. لہذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جنت نہیں ہے جہنم نہیں ہے, کیونکہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.